اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد کا آپ سے درخواست کروں گا تمام شہداء ملت جعفریہ خاص طور پہ پرسوں جو 2 اسکاؤٹ شہید ہوئے اور آج پرسوں ہی کے سانے ہیں کہ ایک اور زخمی ایک اسکاؤٹ کے والد احتشام کے والد بھی جام شہادت نوش کر چکے ہیں جو زخمی ہوئے تھے پرسوں ان سب کے سارے ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجئے گا صلوات عنایت فرما دیجئے محمد و آل محمد کا اس سے بہتر انداز میں ایک بار اور بلند آواز سے صلوات بھیج دیجئے بس حلب عادت 2-3 منٹ آپ کے لیں گے پھر موضوع پر آ جائیں گے جب حالات جو بھی ہیں سامنے ہیں کوئی جس کو کہتے ہیں کہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کسی اعصابی دوا میں آنے کی ضرورت نہیں ہمیں جو کرنا ہے ہم کر رہے ہیں کرتے رہیں گے اس میں گھبرانے کی کوئی بات ہے ہی نہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا پہلے بھی دیکھتے رہے پھر دیکھ لیں گے اس میں ایسی کون سی بات ہے ادھر ادھر کے گیدڑ بھپکیوں میں بھی نہ جائیے گا گیدڑوں کے اعلان پر بھی نہ جائیے گا یہ ایجنسیوں کے پالے ہوئے ہیں ایجنسیاں ہاتھ اٹھا لیں ہم خود ان کو ایک دن میں خود ہی ختم کر سکتے ہیں ہاں ہم تو صاف بات کرتے ہیں پالے نہیں کسی نے پالا تھا جو چلا گیا فنا ہو گیا جس کی نہ ہڈی ملی نہ گوشت ملا کسی گدھے کا جوڑا اٹھا کے دفن کر دیا کسی گدھے یا کتے کا جبڑا اٹھا کے دفن کر دیا اور اس جگہ کا نام رکھ دیا جبڑا چوک تو یہ اس کی پیدائش ہے وہ ہاتھ ہٹ جائیں تو 2 دن میں ہم دیکھ لیں ہم بھی تو دیکھیں کتنے سورما ہو یہ چھپ کے وار کرنے والے چھپ کے باتیں کرنے والے کسی اس میں نہ آئیے گا اور کوئی ٹینشن نہ لیجیے گا کچھ بھی نہیں خدا کا شکر ہے الحمدللہ جن کے سروں پہ سیدہ کا سایہ ہو انہیں ایک بات ہم ہمیشہ کہتے رہے پھر کہتے رہیں گے پہل ہماری طرف سے نہیں ہوگی پہل ہماری طرف سے نہیں ہوگی لیکن اگر کہیں سے پہل ہوئی تو ہم انتظامیہ کو ہر سطح پہ بتا چکے پھر بتا رہے ہیں پہل ہماری طرف سے نہیں ہوئی نہ پہلے کبھی ہوئی نہ اب ہوگی لیکن اگر پہل ہوئی تو صورتحال تبدیل بھی ہو سکتی ہے پھر آپ گلہ نہ کیجیے گا پھر آپ شکایت نہ کیجیے گا اب یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کیا انتظام کرتے ہیں آپ کیا انتظامات کرتے ہیں یہ گیند جو ہے وہ آپ کی کورٹ میں ہے آپ کی ٹیم میں ہے آپ جو چاہیں کیجئے آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال ہم تو سوائے تعاون کے اور محبت کے اور کوئی بات یہاں سے کر ہی نہیں رہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ عزاداری ہے مجالس جلوس اپنے لوگوں کو جتنا ہم صبر اور تحمل کا درس دے سکتے ہیں وہ دے رہے ہیں اپنی توانائی کے مطابق کہ دیکھو بھئیہ عزاداری کرنی ہے 2 مہینے 8 دن بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ ہمیں چلنا ہے انتظامات کے سلسلے میں ہمارا جو تعاون تھا ہے وہ رہے گا باقی آپ خود ذمہ دار ہیں کہ شہر کے حالات کون خراب کرتا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں اور اس میں نہ کوئی شیعہ کا ہاتھ ہے نہ کسی سنی کا ہاتھ ہے کل بھی میں دیکھ رہا تھا چینلز ہمارے اہل سنت کے علماء بڑے جید علماء الحمدللہ اور بڑے کھل کے باتیں کر رہے تھے وہ خود پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ دہشت گرد ٹولہ کون سا ہے تو ہم نے کل بھی ان کا شکریہ ادا کیا تھا پھر آج شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اہل سنت کے علماء ہوں یا وہ جماعتیں ہوں کہ جن لوگوں نے واقعی اس کو سمجھا ہے کہ کون شر پسندی کرتا ہے شروع کون کرتا ہے اور بڑی تکلیف ہوئی ہے کچھ لوگوں کو آج بیانات بھی آئے ہیں
ان کی تکلیف بھی دور کیے دیتا ہوں. آج بیانات آئے ہیں کچھ چھوٹے موٹے، تو میں تو اپنا فریضہ سمجھتا ہوں نا جواب دینا، میرا تو سب سے بڑا میڈیا یہی ہے. اچھا بڑی تکلیف ہوئی. اور وہ جو جمرود میں، محمد ایجنسی میں، درہ آدم خیل میں، پشاور میں، پریڈی لائن کی مسجد میں خودکش دھماکے ہوئے، مسجدیں بھی اڑ گئی، 250 نمازی شہید ہو گئے. اور کوئی مسجد ایسی نہیں جس میں قرآن مجید نہ رکھے ہوئے ہوں. قرآن مجید کے پرزے پرزے ہو گئے، انسانی اور نمازیوں کے خون سے قرآن مجید سرخ ہو گئے، ان کے سپارے، ان کے صفحے سرخ ہو گئے. کوئی تکلیف نہیں ہوئی تمہیں؟ وہ مسجدیں نہیں تھی، کوئی تکلیف نہیں ہوئی تمہیں؟ وہ تو ہماری بھی مسجدیں نہیں تھی بھائی. مسجد تو اللہ کی ہوتی، لیکن آپ نے جو تقسیم کر دیا کہ ہماری تمہاری، وہاں کوئی تکلیف نہیں، کوئی بیان نہیں، کوئی ریلی نہیں، بلکہ دہشت گردوں کے لیے جواز تلاش کیا گیا کہ بھئی تو مجبوری ہے، یہ تو ہوگا. تو کبھی کبھی منہ پر کر کے تھوکو گے تو تمہارے اپنے منہ پر آ جائے گا. کافی ہے سمجھداروں کے لیے، اتنی بات کافی ہے کہ بات شروع تم کرتے ہو کہ ختم کرنا ہمارے ہاتھ میں، پھر مشکل ہو جائے گی. شروع کیا تھا یزید نے کھیل، آج تک اس کی روح بھی رو رہی ہے، اور یہ اس کے ماننے والے، اس کے ماننے والے، اس کے ماننے والے بھی رو رہے ہیں. بات کر لیں، ٹائم لے دو. وہ بھی رو رہے ہیں اور یہ ان کے چہیتے بھی، یہ بے نام و نسب قسم کے لوگ بھی رو رہے ہیں. آج تک یہ ہوا کیا؟ کیوں چھیڑ دیا ان کو؟ تو ہم کو چھیڑو مت. ہم لوگ مارتے کم ہے، گھسیٹتے زیادہ ہے. 1400 سال سے گھسیٹ رہے ہیں، اور دیکھو اب تک گھسیٹتے چلا جا رہا ہے. لعنت کے توق کے ساتھ گھسیٹ رہے ہیں اس کو، اور گھسیٹتے رہیں گے. تو ایسی بات نہ کرو کہ جس میں تمہیں خود گھسٹنا پڑ جائے اور تمہارے لیے مصیبت ہو جائے، جواب دینا تمہارے لیے مشکل ہو جائے. بس اتنا کافی ہے. باقی آپ لوگ مطمئن رہیں، پرسکون رہیں، سب ٹھیک ہے. پہل کوئی نہیں کری کہ آج تک ہم نے نہ کی، نہ ہماری طرف سے کبھی ہوگی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارا تو یہی کام ہے کہ شہر کی فضا بھی اچھی رہے، ملک کی فضا بھی اچھی رہے، امن و امان سے رہیں، اور دہشت گردوں کو کارنر کر دیا جائے. اور خدا کا شکر ہے کہ ہمارے شہیدوں کے خون نے یہ کام دکھا دیا. آج پوری دنیا کو پتا چل گیا کہ دہشت گرد ٹولہ اکیلا ہے، الگ ہے. کوئی اسے اپنا کہنے کو تیار نہیں ہوتا. جس سے پوچھو وہ کہتا ہے ہمارا نہیں ہے بھائی، ہمارا نہیں ہے، ہمارا نہیں ہے. تو ہمیں تنہا کرنے والوں نے اپنا انجام دیکھ لیا، مزید اپنا انجام دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت اچھے انداز میں جو پیغام مجھے دینا تھا، جہاں جہاں تک پہنچتا تھا وہ پہنچ گیا اس پیغام. ٹھیک ہے، اس کو صورتحال کو سمجھیں. لہذا آپ لوگ اطمینان رکھیے، ہو رہا ہے سب کچھ، ہوتا اس سے زیادہ ہوا ہے، پہلے نہیں ہوا کیا، دیکھ لیں گے. بات یہ ہے کہ ہم ہر بار ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ہم تو پیغام کربلا دے رہے ہیں. ہم نے پیغام کربلا سے پہلا پیغام ہی یہ لیا ہے کہ ثابت قدم رہنا، استقامت دکھانا، میدان میں کھڑے رہنا. دشمن خود ذلیل و رسوا ہو جائے گا، خود بخود ہو جائے گا. اپنی طرف سے کوئی حرکت، حتیٰ کہ غیر اخلاقی حرکت بھی نہیں کرنی، رد عمل کے طور پہ بھی وہ حرکت نہیں کرنی جس کا مذہب اہل بیت اجازت نہیں دیتا، جس کی اجازت مذہب اہل بیت نہیں دیتا. بس اس پیغام کو یاد رکھیے گا جو میں روز دیتا ہوں. ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی جس سے ہمارے مذہبی وقار پہ آنچ آ جائے. اور نتیجہ آپ دیکھتے جائیے انشاءاللہ. یہ شہداء کا خون رنگ لانا شروع کر دیا، اور آپ دیکھیے گا کہ ابھی کیا ہونے والا ہے. میں کوئی نجومی نہیں کہ پیش گوئی کر دوں آپ کے سامنے، لیکن ایک یقین بتا رہا ہوں کہ اللہ نے، مشیت نے، اور آپ کے امام زمانہ نے مشیت نے یہ طے کر لیا ہے کہ نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم الوارثین. ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ زمین پر انہی کو اپنا وارث بنائیں گے جنہیں کمزور کیا گیا ہے.
جنہیں ضعیف کیا گیا ہے، بس یہ اشارہ کافی ہے کہ یقین رکھیے کہ بس وہ وقت قریب ہے، بس اب آپ اطمینان رکھیے۔ ظلم اپنی جڑوں سے اکھڑنے والا ہے، ظلم اپنی جڑوں سے اکھڑنے والا ہے، ظلم کی نابودی کا زمانہ بالکل قریب آ گیا، یہ اطمینان رکھیے۔ اب ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں، مگر اس سے پہلے ایک بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجیے۔ پیغام کربلا، ہم نے کہا، عرض کیا آپ کی خدمت میں 2 دن تک کہ اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ حسین نے آخرت پر ایمان کو کس طرح سے پیش کیا ہے، یا آخرت پہ ایمان کیا چیز ہے۔ یعنی جب تک آخرت پہ ایمان نہ ہو انسان کا، وہ کسی بھی قربانی دینے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ حسین یہ یقین دلا رہے ہیں اپنے خطبات میں، اپنے اشعار میں، اپنے عمل کے ذریعے سے کہ آخرت کیا چیز ہے، آخرت پہ یقین رکھو، باقی سب خواب ہے، باقی سب کیا ہے، خواب ہے۔ اب ڈائریکٹ، کیونکہ تمیز ہماری 2 4 5 منٹ کی ہو گئی، بلکہ 7 8 منٹ کی ہو گئی، لہذا ڈائریکٹ مضمون پہ آتے ہیں۔ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ تمام چیزیں جناب سید الشہداء کے اقوال اور افعال سے ہی لیں گے، اور کہیں سے نہیں لیں گے۔ اب جناب زینب سلام اللہ علیہا ایک موقع پہ آپ جانتے ہیں، کل میں نے عرض کیا، کربلا پہنچے، بہن ہے نا بھائی، علی کی بیٹی ہے، جیسے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صاحبزادی ہیں، صاحبزادی ہیں، کس کی صاحبزادی ہیں؟ پیغمبر ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صلوات اور بھیجیے، صاحبزادی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایک عاطفہ تو ہے نا، ایک بیٹی کی حیثیت سے، ایک ماں کی حیثیت سے، ایک ہمسر کی حیثیت سے، لہذا اپنے بابا کی تکلیفوں پہ بھی پریشان ہوتی ہیں، اپنے ہمسر علی کی تکلیفوں پر بھی پریشان ہوتی ہیں، اپنے بچوں کی تکلیفوں پر بھی پریشان۔ ایک عطوفہ تو ہے نا، عطوفت تو ہے، ایک عاطفہ تو ہے، موجود تو ہے نا، وہ جذبہ ظاہر معصوم میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ جانتے نا کہ معصوم میں یہ عاطفہ ہر انسان سے زیادہ ہے، یہ حساسیت۔ اس کا خلاصہ میں یوں کر دوں کہ آپ کے ماں باپ سے زیادہ جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ معصوم ہے۔ یعنی آپ کے ماں باپ آپ سے وہ محبت نہیں کر سکتے جو خدا کا رسول آپ سے محبت کرتا ہے۔ آپ کے ماں باپ آپ سے محبت نہیں کر سکتے جو محبت آپ سے معصومین علیہم السلام کرتے ہیں۔ آپ کے ماں باپ آپ سے وہ محبت نہیں کر سکتے جو محبت مادر حسین کرتی ہے آپ سے۔ آپ کے ماں باپ، آپ کے بچے وہ محبت آپ سے نہیں کر سکتے جو آپ کا حسین آپ سے کرتا ہے، مولا کائنات آپ سے کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں عاطفہ، یہ محبت، یہ عطوفت، یہ مہربانی، یہ شفقت۔ تو اب یہ میں نے مثال کیوں دی کہ وہاں تک لے جا سکوں کہ اب سنیے کہ جب واقع کربلا پہنچے تو ثانی زہرا کا کیا حال ہوا، یہ سوچ کر کہ میرا بھائی یہاں پہ ذبح کر دیا جائے گا، میرا بھائی یہاں قتل کر دیا جائے گا، میرا خاندان یہاں قتل کر دیا جائے گا۔ اپنی بہن کو جب اس پریشانی کے عالم میں دیکھا تو اب جناب سید الشہداء گفتگو کرتے ہیں، وہ گفتگو تاریخوں میں نقل ہے، وہ اس گفتگو کا کچھ حصہ پیش کروں گا کیونکہ مجھے آگے اور بھی باتیں کرنا ہے آپ سے۔ اب جب اپنی بہن کا یہ حالت دیکھی تو فرماتے ہیں وَعْلَمِ، میری بہن جان لو، ایک بات کو جان لو، وَعْلَمِ أَنَّ أَهْلَ الْأَرْضِ يَمُوتُونَ وَأَهْلَ السَّمَاءِ لَا يَبْقُونَ۔ اجازت قبلہ ایک صلوات اور عنایت فرما دیجیے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ الْأَرْضِ يَمُوتُونَ وَأَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ لَا يَبْقُونَ وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهُ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَ۔ فرماتے ہیں کہ جان لو میری بہن کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے، جو بھی زمین میں ہے، ان اہل الارض، اہل ارض سب کے سب مر جائیں گے، یموتون، ان میں کوئی بھی باقی نہیں بچے گا۔ ان اہل الارض یموتون، یہ سب مر جائیں گے، کوئی ان میں زندہ نہیں بچے گا۔ وان اہل السماء لا یبقون، اور اہل آسمان میں سے بھی کوئی باقی نہیں بچے گا۔ وان کل شیء ہالک، اور ہر شے ہلاک ہو جائے گی، ہر شے ہلاک
ہو جائے گی. باقی کیا بچے گا؟ الا وجہ اللہ الذی خلق الارض بقدرتہ، سوائے وجہ اللہ کے، سوائے اللہ کے چہرے کے کوئی چیز، یہ کائنات، یہ ہستی جو اللہ نے بنائی ہے، اس ہستی کی ہر شے مٹ جائے گی، سوائے وجہ اللہ باقی رہ جائے گا. اب دیکھیں کتنا لطیف موقع، کتنا لطیف نکتہ آیا ہے. مگر میرا موضوع نہیں، 2 جملوں میں اشارے کر کے گزر جاؤں گا آپ سے. پہلے یہ جملہ پورا کر دوں کہ جناب سید الشہداء کیا فرمانے بہن کی تسلی کے لیے کہ کسی کو باقی نہیں رہنا، سب مر جائیں گے، کوئی بھی نہیں بچے گا. یعنی بتا رہے کہ ہم سے پہلے کوئی بچا، ہمارے بعد کوئی بچے گا؟ جو بھی ہے انا اہل الارض یموتون، سب مر جائیں گے. یعنی گفتگو کر رہے ہیں اپنی ہمشیرہ کے ساتھ، گفتگو کر رہے ہیں اپنی خواہر کے ساتھ. قیامت تک آنے والے مومنین کو بتا رہے ہیں کہ گھبرانا مت، گھبرانے کی کیا بات ہے، سب چلے گئے، تم بھی چلے جاؤ گے. انا اہل الارض یموتون، سب مر جائیں گے. پھر صرف اہل ارض نہیں، وَأَنَّ عَلَى السَّمَاءِ لَا يَبْقُونَ، یہ جو آسمان کے لوگ ہیں ان میں بھی کوئی، اہل سما میں بھی کوئی باقی رہنے والا نہیں. وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ هَالِكٌ، ہر شے، بے شک ہر شے ہلاک ہو جائے گا، ہلاک ہونے والی. إِلَّا وَجْهُ اللَّهِ، باقی کیا رہ جائے گا؟ وجہ اللہ باقی رہ جائے گا، اللہ کا چہرہ. قرآن کریم میں بھی یہی، معصومین کے اقوال میں بھی یہی. اب میں کیا کروں کہ کیا سوچ کر میرے برادران اسی لقب کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ میں کیا کروں؟ ہمارے برادران تو بہت زیادہ، ہم تو کم نقل کرتے ہیں. وہی نقل کرتے ہیں کرم اللہ وجہہ، اللہ نے جس کے چہرے کو مکرم بنا دیا. تو اب میں کچھ نہیں کہتا کہ وجہ اللہ کی تشریح کیا ہے، بس تفاسیر میں تلاش کر لیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ وجہ اللہ کون ہے. لیکن خیر، یہاں ہم کسی اور طرف نہیں جانا چاہتے، یہاں تو یہی رکھنا چاہتے ہیں کہ ظاہر اللہ جسم و جسمانیات سے آری، بے نیاز. آری سے مراد مطلب یعنی بے نیاز. اللہ جسم و جسمانیات سے بے نیاز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ محیط ہے. جو چیز محیط ہو پوری کائنات میں، وہ کائنات اس کا ظرف نہیں بن سکتی کیونکہ وہ کائنات پر محیط ہے. لہذا جسم و جسمانیات سے بے نیاز. بس سمجھانے کے لیے عرض کیا، سمجھانے کے لیے معصوم فرما رہے کہ سب فنا ہو جائیں گے، سب ہلاک ہو جائیں گے. الا وجہ اللہ الذی خلق الارض، بس وہ باقی رہ جائے گا جس نے اس ہستی کو، اس زندگی کو، اس کائنات ہستی کو بے قدرت نہیں، اپنی قدرت سے بنایا. بجا اصل خلق فیکون، اور سب کو ختم کرنے کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کر دے گا. اپنی مخلوقات کو قیامت میں دوبارہ زندہ کر دے گا. میں نے وجودہ میں زیادہ بات نہیں، اس کو میں نے رہنے دیا کسی اور وقت کے لیے، کسی اور کو، کیونکہ میں یہاں صرف اور صرف اس پیغام پہ بات کر رہا ہوں جو حسین نے عقیدے کا پیغام دیا کہ آخرت پر کیسا عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ پر کیسا عقیدہ ہونا چاہیے. زیادہ مت کرو، مت کرو. یہ دیکھو کہ تم حق پر ہو یا نہ حق پر ہو، موت موت آ جائے گی، ایک کی موت ختم ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا. ایک زندہ رہ کے بھی مردہ نظر آئے گا. اب صحابہ نے معصومین کے اقوال میں کبھی ذکر نہیں ہو، کبھی آپس میں ٹکراتے ہیں. سید الشہداء یہ فرماتے ہیں، اور میرا مولا مولانا مقتدیان علی بن ابی طالب علیہ السلام، میرا مولا فرماتے ہیں کہ ہر چلتے پھرتے آدمی کو زندہ نہ سمجھو. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مر گئے انہیں مردہ نہ سمجھو. ہر مرنے والے کو مردہ نہ سمجھو، ہر زندہ نظر آنے والے کو زندہ نہ سمجھو. کتنے ایسے مردے ہیں، کتنی ایسی اموات ہیں کہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں، قیامت تک زندہ ہیں، بظاہر مر گئے مگر زندہ ہیں. اور کتنے ایسے ہیں جو تمہیں چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں مگر یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، یہ مردہ ہیں. کیوں؟ وہ روح نہیں ہے، حق و ناحق کی تمیز نہیں ہے، ظالم ہے.
اب کتنا چھپا کے یہ لفظ کہا ہے. اب میں اس کی تشریح کیسے اور کون کون آ گیا کہ وجہ اللہ واقع ہے. لیکن میں یہاں وہی ذات کے کوئی باقی رہنے والا اللہ کی ذات ہے. اس کے بعد اللہ پھر اٹھا لے گا, پھر ان کو زندہ کر دے گا, اور پھر ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا دے دی جائے. یہ قیامت واقع ہو جاتی ہے اس مرنے والے کی سزا ہے نا, عالم برزخ کی جزا و سزا بھی ہے. اگر صرف قیامت پر موجود ہوتا تو جو آیات ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. اور جب ملائکہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب پاک لوگ ہیں, طیبین ہیں, ان کی جب روح قبض کرتے ہیں تو روح قبض کرتے ہوئے کہتے ہیں ڈرو مت. یہ ڈرو مت کا لفظ جو ہے بریکٹ کا ہے, کیونکہ گھبراتا ہے نا انسان موت کے وقت. مگر آیت گواہی دے رہی ہے قرآن کی, وَإِذَا تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ الطَّيِّبِينَ. وہ جو طیب لوگ ہیں, وہ جو پاک لوگ ہیں, جب ان کی روح قبض کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, یقولون سلام علیکم. تو ان سے کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہی سلامتی ہو. یعنی موت بھی لے کر آ رہے ہیں, سلامتی کا پیغام بھی لے کر آ رہے ہیں. وَإِذَا تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَقُولُونَ سلام علیکم. ارے بھائی موت اور سلامتی کا کیا تعلق؟ بس پتہ چل گیا کہ کچھ مرنے والے ایسے ہیں کہ خود ملک الموت بھی ان کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آتا ہے. ورنہ کہاں موت کہاں سلامتی. ہم سفر پہ جائیں تو ہمارے گھر والے دعا دیتے بھائی سلامتی سے جاؤ, سلامتی سے آؤ. تو موت اور سلامتی تو ضد ہے نا. تو بس یہی دیکھیے معصوم کا قول میں رکھ لیجئے, جناب سید الشہداء کے اقوال رکھ لیجئے, اور نہیں سمجھ میں آئے تو قرآن مجید کی آیت سامنے آ گئی یا پہلی آیت پڑھ لیجئے, وہ سمجھ میں نہیں آئے تو معصوم کا قول لے لیجئے کہ بظاہر یہ ضدین ہیں. سلامتی اور موت دو الگ الگ چیزیں ہیں, لیکن نہیں, بتا دیا کہ جو پاک لوگ ہوتے ہیں, جو طیب لوگ ہوتے ہیں, جو ایمان والے ہوتے ہیں, موت بھی ان کے لیے سلامتی بن کر آ جاتی ہے. موت ان کے لیے کیا بن کے آ جاتی ہے؟ سلامتی. یقولون سلام علیکم, سلامتی ہو, موت نہیں, ہم تو آگے سلامتی لے کر آئے ہیں. سلام علیکم ادخلوا الجنۃ, داخل ہو جاؤ اللہ کی جنت میں. انتظار نہیں ہے قیامت کا, انتظار نہیں ہے روز حشر کا, داخل ہو جاؤ اللہ کی جنت میں. بما کنتم تعملون, اپنے اعمال کے سبب سے, وہ جو تم عمل انجام دیا کرتے تھے اس عمل کے سبب سے. اب وہی آیت جو ہم نے ابتدا میں سورہ آل عمران کے 142ویں سطح میں کلام قرار دی ہے, اب ملا لیجیے مطلب کو. اب حسبتم ان تدخلوا الجنۃ, کیا گمان کرتے ہو جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ بس معلوم ہوا کہ صرف دعوے کے ذریعے جنت نہیں ملے گی, بلکہ جنت میں داخلے کی شرط کیا ہے؟ ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون, داخل ہو جاؤ جنت میں اللہ اپنے عمل کی وجہ سے, اپنے اعمال کے سبب سے جنت میں داخل ہو جاؤ. اب آئیے واپس چلے, پھر لے کر آئے. یہ گفتگو ہے خاخر سے, یہ گفتگو ہے ثانیہ وغیرہ سے. اب انصار کا مجمع, فضائل میں لا رہا ہوں ساری باتیں اسی لیے تاکہ پیغام پہنچ جائے آپ تک. اب انصار کا مجمع, شب عاشور, جانثاروں کا مجمع, ان کو جمع کیا. اور یہ کون سا مجمع ہے جسے حسین نے زبردستی نہیں روکا ہے؟ زبردستی روکا ہے حسین نے تو چلا دور کر دیا تھا کہ چلے جاؤ. ابھی تو شب عاشور کہ میں جیسے ساری باتیں آ رہی, لیکن جہاں جہاں موقع ملے جمع کیے. فرماتے ہیں اپنے جانثاروں سے, اپنے دوستوں سے, وہ جو جمع ہے یہاں 72, ان 72 کے ذکر پر ہی غور کر لے. عالم اسلام تو آج کے مسائل, ہماری مشکلات ساری کی ساری حل ہو جائے. یہ 72 وہ ہیں جو اپنی مرضی سے ٹھہرے, اب بھی موقع ہے کہ چلے جائیں, مگر نہیں گئے. موت کو ترجیح دی ذلت کی زندگی پر, ذلت سے نہیں جئیں گے. عزت کی موت کو ہم گلے سے لگا لیں گے مگر ذلت سے نہیں جئیں گے. بزدلی اور خواری کا داغ اپنی پیشانی پر نہیں لگائیں گے کہ ہمارے بچے بھی نہ بتائیں کہ ہم کس کی اولاد ہیں. حالانکہ کیوں کربلا میں جو قاتلان حسین ہیں کیا ان کی اولادیں نہیں ہوئی ہوں گی بعد میں؟ مگر کوئی
شجرہ کوئی حسب نسب نہیں جوڑتا وہاں. اگر کسی کو پتہ بھی چل جائے فرض کرے تاریخ میں کہ میں فلاں کی اولاد سے ہوں تو چھپاتا ہے, چھپائے گا, مگر یہ اور بات کہ اس کی حرکتیں بتا دیتی ہیں. یہ اور بات ہے کہ اس کے اعمال بتا دیتے ہیں کہ قاتلان حسین سے اس کا کیا رشتہ ہے, اس کے اعمال بتا دیتے ہیں, لیکن چھپائے گا نا, نہیں بتائے گا, کبھی رشتہ نہیں جوڑے گا وہاں جا کے. مگر یہاں کیا ہوا, یہ 72 جانتے ہیں کہ آج جو حسین عزت دے گا کتنی بڑی بات ہے کہ بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو حضرت عباس کی اولاد میں ہیں. مجھے ملے بڑے بڑے رہنما, آوان کے بارے میں کبھی عرض کر چکا ہوں کہ آوان جو یہ قوم ہے یہ پوری کی پوری اس کا شجرہ جو ملتا ہے وہ کہاں ملتا ہے جناب عباس سے ملتا ہے. وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ حضرت عباس کی اولاد میں سے ہے. تو اب ایک طرف یہ فخر ہے کہ کچھ بھی ہو, لیکن یہ فخر ہے کہ ہم فلاں کی اولاد میں, ہم فلاں کی اولاد میں, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں, فخر ہے نا. اور ایک طرح کے چھپاؤ عمل ظاہر کر دیتا ہے کہ کس کی اولاد ہے, مگر خود تو چھپاتے ہیں نا لوگ. ہر انسان کے عمل بتاتا رکھا ہے, ہمیں سے بہترین میرے شیر و جان, ان ھذا الدنیا حلوها ومرها, حلم یہ دنیا کی شیرینی اور تلخی, یہ دنیا کی مٹھاس اور کڑواہٹ, یہ دنیا کے اتار چڑھاؤ, یہ دنیا کی لذتیں اور اذیتیں, اس ایک جملے کی حلوها ومرها, اس کی تھوڑی تشریح کر رہا ہوں آپ کے لیے. مولا فرماتے اپنے ساتھیوں کہ دنیا کی مٹھاس اور کڑواہٹ, یہ دنیا کی شیرینی اور تلخی, یہ دنیا کی لذتیں اذیتیں, کیا عجیب جملہ ہے آگے, یہ سب خواب ہے. امام فرماتے ہیں خواب ہے, شب عاشور اپنے ساتھیوں یہ سب خواب ہے. خواب ہے کہ نہیں ہے, ذرا غور کر لیجیے اپنی زندگی پہ, اپنے اچھے وقت کو بھی یاد کیجئے, اور اگر برا وقت گزرا تو اسے بھی یاد کیجئے. گزر گیا نا, بڑی عمر کے لوگ زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں, بچوں کو تو سمجھ میں نہیں آئے گی ابھی یہ بات. جو 50 تک پہنچ گئے, 50 سے اوپر پہنچ گئے, 45 سے اوپر پہنچ گئے, اب دیکھیے ہے کہ لگتا ہے کہ نہیں خواب, کیسا برا وقت تھا, کیسی اذیتوں کا وقت نکل گیا نا, ختم ہو گیا نا. اور اگر کبھی اچھے وقت دیکھے تھے, بھائی کیا سہانا زمانہ تھا نا, ختم ہو گیا نا. امام فرماتے ہیں یہ صرف خواب ہے, خواب کے سوا کچھ نہیں. زیادہ مت کھاؤ, نہ اس کی شیرینی پہ مغرور ہو جاؤ, نہ اس کی کڑواہٹ سے مایوس ہو جاؤ. سمجھ گئے, یعنی نہ اس کی لذتوں, نہ اس کی لذتیں تمہیں مغرور بنا دیں, نہ اس کی اذیتیں تمہیں مایوس کر دیں. کیوں؟ حلم, سب خواب ہے, خواب ہے یہ دنیا کی زندگی. اور عجیب بات ہے یہ, دیکھیے مولا نے تو خطابت میں یہ جملہ کہا نا, معصوم کا جملہ, حکمتوں سے خالی نہیں, اور اس نے تو پڑھا بھی نہیں ہوا کہ جملہ امام حسین نے کہا. فلاسفہ میں پورا ایک ایسا فکری گروہ موجود ہے جو کہتا ہے کہ یہ زندگی بس ایک خیال ہے, ایک خواب ہے جو گزرے جا رہی, جو پل گزر رہا ہے بس وہ خیال تھا, وہ خواب تھا. یہ صدیوں میں فلاسفہ کا ایک گروہ, ایک طبقہ اس نتیجے تک پہنچا, اور میرا مولا کربلا کے میدان میں سید الشہداء شب عاشور اپنے انصار کو بتانے کہ نہیں گھبراؤ, نہ اس کی لذتیں تمہیں مغرور بنا دیں, نہ اس کی اذیتیں تمہیں مایوس کر دیں. کیوں؟ یہ سب کا سب ایک خواب ہے, ختم ہو جائے گا. تو مولا بیداری کیا ہے؟ اگر خواب ہے تو اس کی کوئی بیداری بھی تو ہے نا. خواب تو ہم سوتے میں دیکھتے ہیں, بیداری جب آنکھ کھل جاتی ہے. ڈرانا خواب ہو تو شکر ادا کرتے ہیں کہ بھائی زندہ سلامت ہوں, صحیح ہوں, اپنے بستر پہ ہوتا ہے نا ایسا, ایک اطمینان, لمبی لمبی سانسیں, شکر ہے بچ گیا بھائی, ہے نا. اور اگر اچھے خواب سے آنکھ کھل جائے دوبارہ آنکھ بند کرو, ہے کہ نہیں ایسا؟ بھائی یہی فطرت ہے. اچھا خواب سے اگر اچانک اچھا خواب ٹوٹ جائے, جلدی چاہے گا آنکھیں بند کرو, پھر وہی خواب, ہے نا انسانی فطرت. تو بیداری الگ ہے, خواب الگ ہے. جب معصوم فرمانے کے سب خواب ہے تو اس کی کوئی بیداری تو ہونی چاہیے نا. یہ پوری زندگی جو میں گزار رہا ہوں, جتنی بھی اللہ نے لکھی ہے میری زندگی, آپ کی زندگی 100 سال لکھی ہو, 200 سال لکھی ہو, 15 سال لکھی ہو, 10 سال لکھی ہو, 20 سال لکھی ہو, جو بھی اس نے میری زندگی لکھی ہے, جب یہ خواب ہے, مولا فرماتے ہیں سب خواب ہے, اس کی طرف کچھ نہیں. تو بیداری کیا ہے؟
وانتباہ الآخرہ، اس کی بیداری آخرت ہے. یعنی جب تم خواب سے بیدار ہوگے تو وہ بیداری کا عالم وہ ہوگا، پھر تمہیں یاد آئے گا کہ کیا اچھا دیکھا تھا، کیا برا دیکھا تھا. اس خواب کی بیداری کا نام ہے آخرت. یہ تو تم خواب میں گزر رہے ہو، جہاں تمہیں تیاریاں کرائی جا رہی ہیں اس بیداری کے لیے، کیونکہ خواب ہوتا ہے مختصر، بیداری کا وقت ہوتا ہے لمبا. اس زندگی میں مثال موجود ہے کہ نہیں، خواب تو چند لمحے دیکھتے ہیں، آپ چند منٹ دیکھتے ہیں. تو بس یہ زندگی ہے مختصر، اور اخروی زندگی ابدی. ہم فیہا خالدون، جنت میں جاؤ گے ہمیشہ، اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہوا ہمیشہ جاؤ وہیں رہو. تو وہ زندگی ہے نا، وہ بیداری ہے. بس اب معصوم فرماتے ہیں میرے شیرو، بیداری تو وہ آخرت ہے، یہ تو خواب ہے. یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی مٹھاس، اس کی کڑواہٹ، اس کی تلخیاں، اس کی شیرینیاں، اس کی اذیتیں، اس کی لذت، یہ سب خواب ہے، کچھ نہیں، ختم ہو جائے گا. ایک سلام دے دیجیے. یہ تو سب ختم ہو جائے گا، اس میں تو کچھ بھی نہیں بچے گا. بیداری وہ ہے، وہ جو بیداری ہے اس میں جسے اچھی جزا مل گئی وہ کامیاب ہو گیا، اسے اس کے خوابوں کی اچھی تعبیر مل گئی، اور جسے وہاں سزا ملی وہ ہمیشہ کے لیے، یعنی جو بد نصیب تھا بد نصیبی اس کا مقدر بن گئی. جس نے یہاں اچھے اعمال انجام دیے، خواب اچھا دیکھا، خواب میں اچھا کیا، تو وہاں بھی اچھائی اچھائی. جو یہاں بد نصیب اور بدبخت رہا، برے اعمال کرتا رہا، آخرت میں بھی بد نصیبی اور بدبختی اس کا مقدر بن جائے گی. میرے شیرو، اس لیے پرواہ نہ کرنا، میرے ساتھ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، پرواہ نہ کرنا. ہمارا وعدہ آخرت کا وعدہ ہے. یہ کن لوگوں سے حسین کہہ رہے ہیں کہ جن کو زبردستی نہیں روکا گیا، بلکہ جو جانتے ہیں کہ ہمیں حسین کا ساتھ دینا ہے. اور اس میں ایسے ایسے ساتھ دینے والے تھے کہ ایک کی سواری، شاید جناب کرمہ کا نام جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، کیونکہ اچانک یہ باتیں آ جاتی ہیں، اس لیے آپ مواخذہ نہ کیجیے گا میرا، لیکن جو ہاں تک میرے ذہن میں نام آیا ہے جناب کرمہ کا نام ہے، کہ ان کے اشعار تاریخ نے نقل کی، کیونکہ سواری ذرا سست تھی، تو راستے میں امام سے ملنا چاہ رہے تھے. امام ابھی منزل ثعلبیہ سے آگے جا رہے تھے، تو ان کے اشعار موجود ہیں کہ حالانکہ دو ان کے ساتھی ایک وہ کیا کر لیں گے، لیکن ان کے اشعار موجود ہیں، میری سواری جلدی کر، آج تو سستی نہ کر، آج تو مجھے ابدی حیات کی طرف جانا ہے، آج تو مجھے زندگی کی طرف جا رہا ہوں. تو ہمیشہ جہاں مجھے لے کے جاتی رہی، تیز جاتی رہی، اب جب میں حیات کی طرف جا رہا ہوں، حسین کی طرف جا رہا ہوں، تو سستی کر رہی ہے، ذرا تیز چل، اس سے پہلے کہ میرا حسین اپنی منزل تک پہنچ جائے، مجھے میری منزل حسین تک پہنچا دے. میری منزل ہے حسین، مجھے حسین تک پہنچا دے. تو یہ حسین تک پہنچنا کس بات کی دلیل ہے؟ کہ جانتے ہیں وہ صحابی کہ جو حسین تک پہنچ گیا وہ رسول تک پہنچ گیا، اور جو رسول تک پہنچ گیا وہ اللہ تک پہنچ گیا. مگر یہ سلسلے سمجھنے والے ہی سمجھتے ہیں، ہر کسی کی سمجھ میں یہ سلسلوں کا سلسلہ نہیں آتا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد کا. آئیے اب پھر دیکھیں زندگی اور موت کا فلسفہ، مبدا و میعاد کا فلسفہ حسین بیان کر رہے ہیں. میں نے عرض کیا تھا نا، کسی 10 منٹ میں قید نہیں ہے کربلا. کربلا کو پھیلا دیں، سارا سال کربلا پڑھتے رہیے، اپنی زندگی پر محیط کر لیجیے کربلا کو. ایسے تھوڑی اچانک واقعہ وجود میں تھوڑی آ گیا. حسین نے کیا کچھ کیا، راستے میں ہے فرزدق مل گیا، فرزدق سے سنی شہادت کی خبر جناب مسلم کی، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس شہادت کی خبر سننے کے بعد اب اشعار کہے امام نے. آپ جانتے ہیں کہ سوائے پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر معصوم سے اشعار منسوب ہیں.
معصوم کونین سے بھی مرثی ہے، 2-3 آپ سنتے رہتے ہیں، جماعت اسلامی جماعت منسوب ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہ سے بھی منسوب ہے، یہاں تک کہ جناب ام کلثوم کا مرثیہ بھی موجود ہے۔ اعتراض یہی ہوتا ہے نا کہ بھئی شاعری اور بعض جگہ تو حرام ہے شاعری، بدعت نہیں، ایسا نہیں ہے، اور کہیں گے کہ بغیر رسول نے کب شعر کہا، اور خدا کے بندو یہ نہ سمجھو کہ رسول میں صلاحیت نہیں ہے، قرآن خود کہتا ہے ہم نے آپ کو شاعر تھوڑی بنایا، کیوں نہیں بنایا؟ حالانکہ مولا کائنات کا تو پورا دیوان موجود ہے کہ نہیں؟ دیوان امیر المومنین، پورا دیوان۔ اسی طرح ہر معصوم کے اشعار ملتے ہیں ہمیں، مگر پیغمبر سے نہیں کہیں گے اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو شاعر نہیں بنایا۔ کیوں نہیں بنایا شاعر؟ بابا سیدھی سی بات ہے، اگر ایک شعر بھی رسول کہہ دیتے تو وہ کیا الزام لگاتے؟ کہتے تھے کہ ساحر ہے، شاعر ہے، قافیہ بندی کرتے ہیں، لہذا رسول نے ساری زندگی 2 کام نہیں کیے، ایک بلکہ 3 کام، 2 تو آپ سنتے رہتے ہیں، شاعری کا میں نے ابھی بتا دیا، شعر نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ اگر شعر کہہ دیتے تو کفار قریش کا وہ الزام آ جاتا، ہم تو پہلے کہتے تھے کہ ادیب ہیں، شاعر ہیں، اس لیے یہ کتاب معاذ اللہ اپنی طرف سے افترا کر لی، گڑھ لی۔ قرآن میں آیت بھی ہے، اس لیے میں نے گڑھنے کا لفظ استعمال کیا، اپنی طرف سے افترا کر لی، لہذا شعر رسول نہیں کہیں گے، بالکل نہیں کہیں گے۔ ایک تلوار نہیں چلائی، کیونکہ منصب رحمت عالمین کا زہد میں ایک زخم ہلکا سا لگایا تھا، وہ بھی بعد میں جا کے مر گیا، شہر پہنچنے سے پہلے اپنے، لیکن تلوار نہیں چلائی تو کیا چلانا نہیں آتی تھی؟ کسی فعل کا انجام نہ دینا اس بات کی دلیل نہیں کہ اسے آتا نہیں۔ جیسے قرآن میں کتنی جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کبھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، وما یرید ظلما للعابدین، اور مختلف تعبیریں ہیں۔ اگر آیت کا لفظ نہ بھی ہو تو اس مفہوم کی کتنی آیات موجود ہے کہ اللہ کبھی اپنے بندوں پہ ظلم کا ارادہ نہیں کرتا، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ کبھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ تو معاذ اللہ کہ طاقت نہیں ہے اللہ میں، لیکن نہیں حکمت نہیں ہے نا، اور وہ حکیم ہے، وہ حکیم و دانا ہے۔ تو رسول کا تلوار نہ چلانا اس بات کی دلیل نہیں کہ رسول تلوار چلا نہیں سکتے، بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ منصب کا تقاضا یہ ہے کہ رسول تلوار نہ چلائے۔ ہاں جب طاقت کا مظاہرہ کرنے کی بات آئے گی تو بہت سے مقامات آ جائیں گے جہاں رسول اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیں گے، کبھی بتوں کو گرانے کے لیے شانے پر بٹھا کے، ہے نا، کبھی بتوں کو گرانے کے لیے شانے پر بٹھا کے، کبھی غدیر خم میں بازو پکڑ کے، سب کے سامنے اٹھا کے اور دکھا کے۔ جہاں رسول نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا وہیں سے نامعلوم لوگوں کو کیوں چڑ ہے؟ اسی مظاہرے کو بیان نہیں کرتے کہ رسول نے کہاں اپنی قوت کا مظاہرہ کیا، طاقت کا مظاہرہ کیا۔ تیسری چیز، رسول نے کبھی اپنے ہاتھ سے لکھا نہیں، یہ بھی الگ موضوع، کیونکہ ہم اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، کیونکہ پھر موضوع سے ہٹ جائیں گے۔ تو وہ بس اتنا جملہ کہہ دیں کہ لکھا نہیں، تو اس کا کیا مطلب کہ رسول کو لکھنا نہیں آتا؟ تو اس کی تو تاریخ میں بہت سی دلیلیں ہیں۔ جب رسول کو لکھنا ہی نہیں آتا تو پھر خوف کیسا ہے؟ زیادہ میں نہیں جا سکتا، اب یہ سمجھنا آپ کا کام، اور جو نہیں سمجھا وہ دوسروں کو سمجھا دے گا خود ہی۔ بابا مجھے لکھنا ہی نہیں آتا، میں آپ سے کہوں لاؤ بھائی مجھے ذرا قلم دینا، آپ بھی کہیں آدھے لے لو، یہ لو،
لکھنا تو آتا نہیں، قلم مانگ رہے ہو لوگ. اب تو سمجھ میں آئی بات. صلوات دے دیجیے محمد علی محمد پر. تو جب لکھنا پڑھنا نہیں آتا تو پھر خوف کیسا؟ دے دو. لیکن نہیں، خیر آگے بڑھتے. تو اب سمجھ میں آئی بات کہ شاعری منع نہیں. اگر شاعری منع ہوتی تو حسان جیسا قصیدے خان، نعت خان وجود میں نہ آتا. اور جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے تاریخ کی پہلی نعت لکھنے والا ابو طالب جیسا چچا نہ ہوتا. رسول منع کر دیتے کہ نہ لکھو، نہیں لکھا، بس شرط لگا دی نا. بات یہ کہ شاعر جب مبالغے میں اترتا ہے تو گمراہیوں کی وادی میں جانے کا خطرہ ہے. گمراہیوں کی وادی میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ خیالات اسے کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں. لہذا اس کی مذمت کی قرآن نے، اسلام نے مذمت کی کہ ان کی پیروی نہ کرنا، یہ گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ 10 ایک شعر میں عقیدے کو سر کے بل کھڑا کر دیتے ہیں، ایک شعر میں پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیتے ہیں مطلب کو، ایک شعر میں بالکل احکام الہی کے خلاف بات کر دیتے. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور میں ایسے بہت سے اشعار آپ کو سنا سکتا ہوں، لیکن یہ موقع نہیں ان اشعار کے سنانے کا. شعراء کے، یعنی بڑے بڑے شعراء کی بات کر رہا ہوں، چھوٹے موٹوں کی بات نہیں کر رہا. جو بہت بڑے بڑے اردو ادب میں گزرے، ان کے شعر، ایک ایک شعر پڑے آدمی بہک جاتا ہے کہ یہ کیسا شعر ہے، یہ کس طرح کا شعر ہے. اور ان شاعروں کے نام بھی نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ مرحوم ہو چکے بیچارے. کہیں گے لوگ مردہ شاعروں کو لے کے بیٹھ گئے پیچھے پکڑ کے. لیکن ہاں نجی محفلوں میں ہم سناتے ہیں ان کے اشعار کے کیسے کیسے شعر. ایک شعر بدل دیتا ہے سارے راستے کو. اس لیے منع کیا گیا ان کی پیروی نہ کرنا، ان کا اتباع نہ کرنا، شاعروں کے پیچھے نہ جانا. الا الذین آمنوا، آدھی آیت پڑھ کے شرک اور حرام نہیں قرار دیا جاتا. اللہ بھی تو لگایا گیا، سوائے ان شاعروں کے کہ جو اہل ایمان ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. سمجھ گئے؟ یعنی اپنی شاعری کو اللہ اور اس کے رسول کی خدمت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، مفاہیم بیان کرنے کے لیے، مطالب کو چھپا چھپا کے بیان کرنے کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے نا سرکار. تو اب وہ اچھے استعمال کرے، بولا تو قید لگا دی اللہ کی. اس لیے ہمارے پاس سیرت ہے کہ معصومین نے اشعار کہے. اب سنیے جناب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے اشعار. فَإِن تَكُنِ الدُّنْيَا تُعَدَّى نَفِيسَةٌ فَدَارُ ثَوَابِ اللَّهِ أَعْلَى وَأَنْبَلُ. یہ کب اشعار کہے؟ جب فرزدق سے ملاقات ہوئی اور فرزدق نے کوفے کا حال بتایا، جناب مسلم کی شہادت کی خبر دی. تو امام جواب میں یہ اشعار پڑھتے ہیں. فَإِن تَكُنِ الدُّنْيَا تُعَدَّى نَفِيسَةٌ. اگرچہ یہ دنیا اپنے نفاستوں کے ساتھ کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو، بڑی حسین ہے یہ دنیا. فَإِن تَكُنِ الدُّنْيَا تُعَدَّى نَفِيسَةٌ، بہت نفیس ہے، بہت پیاری ہے، بہت حسین ہے یہ دنیا. جبھی تو میں مرنا نہیں چاہتا نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شعر کا پورا ترجمہ تو بعد اس کے بعد والے شعر بھی وہ پڑھوں گا بعد میں، لیکن ابھی تو میں ذرا تشریح اور جملہ ہائے معترضہ بھی تو آپ سے کرتا چلا جا رہا ہوں نا. اتنی حسین ہے یہ دنیا. مولا فرماتے ہیں اگرچہ یہ دنیا بڑی حسین ہے، یعنی ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ رہوں رہوں رہوں، جنت کی خواہش بھی کرتا ہے اور دنیا چھوڑنے کو دل بھی نہیں چاہتا. او بابا جنت میں جانے کے لیے مرنا تو پڑے گا نا. مرنا پڑے گا نہیں پڑے گا؟ وہ زندہ کون جنت میں چلا جائے گا؟ مرے گا تو جائے گا، مرنے کے بعد جائے گا وہاں کے. تو بھائی جنت میں جانے کا شوق بھی ہے، موت سے ڈرتا بھی ہے کہ نہیں پروردگار موت نہ دینا. وہ تو بھائی جنت میں کیسے جائے گا؟ جنت میں جانے کے لیے تو مرنا بہت ضروری ہے، مرے گا تو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے دیکھیے معصومین کے اشعار میں جو حکمت ہوتا ہے. فَإِن تَكُنِ الدُّنْيَا تُعَدَّى نَفِيسَةٌ فَدَارُ ثَوَابِ اللَّهِ أَعْلَى وَأَنْبَلُ. مگر یہ بڑی حسین ہے، اس میں بڑی کشش ہے، بڑی لذت ہے، مگر اللہ کے گھر کی جزا، اس سرائے آخرت کی جزا اعلیٰ اور اس سے بھی زیادہ حسین ہے، اس سے بھی زیادہ اچھی ہے.
وہ جو اللہ کا گھر ہے، وہ جو آخرت کا گھر ہے، وہ جو سرائے آخرت ہے، اس گھر میں جو جزا ملنے والی ہے اس کی لذتیں اس سے کہیں اعلیٰ ہیں، اس کی لذتیں اس سے کہیں اچھی ہیں. یہی تو سمجھانا چاہ رہے ہیں معصومین کہ وہ زیادہ بہتر ہے. یہ قفس ہے، یہ قید خانہ ہے. اور اب تو پورا ملک ہی ایک بہت بڑا قید خانہ ہے، شہر بھی قید خانہ ہے. اب میری سمجھ میں آتا ہے کہ جناب یوسف کی وہ دعا کہ پروردگار میں اس قید خانے کو زیادہ عزیز رکھتا ہوں اس باہر آزاد رہنے سے. کبھی کبھی یہی دل چاہتا ہے کہ بس یہ ایسی جگہ چلے جاؤ کہ جہاں کچھ بھی نہ ہو. عام آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ ایک ایسے مرحلے پہ بھی انسان آ جاتا ہے کہ اقبال جیسا آدمی کہنے لگتا ہے نہیں اس کھلی فضا میں کوئی گوشہ فراغت، یہ جہاں عجب جہاں ہے، نہ قفس نہ آشیانہ. عجیب زندگی گزرتی ہے انسان کی. اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا، بار بار آپ سے عرض کرتا ہوں، لوگوں کو بہت اختلاف ہوتا ہے علامہ اقبال سے، مگر میں اس کے چاہنے والوں میں ہوں بھائی. سیدھی بات یہ کیونکہ میں نے اس کو بہت پڑھا، اور یہ بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ بہت زیادہ پڑھ لیا. جتنا بھی پڑھا ہے اب تک میں سمجھتا ہوں کہ کم ہے. اور میں اسی کو معیار بناتا ہوں کہ اب تک اس ملک میں حکیم الامت پر، اس کی شاعری پر ہزاروں لاکھوں لیکچر، سینکڑوں اس کے اشعار کی تفسیریں، لاکھوں کروڑوں کو اسکول کالجوں میں پڑھایا جا چکا، اور مسلسل اس کے اشعار کی تشریح ہو رہی ہے. 100 سے زیادہ زبانوں میں ٹرانسلیشن ہونے کے بعد تشریح ہو رہی ہے. تو خدا کے بندو، جب تمہیں ابھی علامہ اقبال کا کلام سمجھ میں پورا نہیں آیا، ابھی تمہیں علامہ اقبال کا کلام سمجھ میں نہیں آیا، سوال ہم سے کرنے بیٹھ جاتے ہو کہ دین میں یہ کیوں، دین میں وہ کیوں، یہ حدیث یوں کیوں، یہ آیت یوں کیوں. علامہ اقبال نے تو اپنے زمانے کے لیے لکھا ہے. قرآن اور معصومین کے اخلاق قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے وہ ہر زمانے پر محیط ہے، کسی زمانے میں کوہنا نہیں ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ میں آئی بات؟ عجیب ہے. تو اب آئیے، اگر یہ دنیا بڑی حسین، مگر نہیں، ہم اس کے اسیر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ فدار الثواب الآخرت اعلی وانبل. وہ جو آخرت کا، وہ سرائے آخرت، وہ جو ثواب ہے، وہ جو زندگی ہے، وہ اس سے کہیں حسین تمہارے تصور میں بھی نہیں. ایسی حسین. اب دوسرا شعر بڑا عجیب ہے. وَإِن تَكُنِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنشِئَتْ فَقَتْلُ امْرِئٍ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ أَفْضَلُ. اور جب یہ طے ہے کہ یہ جسم، یہ بدن بنے ہی موت کے لیے ہے، مرنا ہے یا نہیں مرنا ہے. وَإِن تَكُنِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنشِئَتْ. اور اگر یہ بدن، یہ اجسام، یہ ابدان پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے، پتہ ہے نا، طے ہے یہ بات، یہ حسین ہی کہہ سکتا ہے اور کوئی نہیں. وَإِن تَكُنِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنشِئَتْ. اگر یہ بدن بنے ہی موت کے لیے ہے، فَقَتْلُ امْرِئٍ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ أَفْضَلُ. تب بس مرد کے لیے اللہ کی راہ میں تلوار سے قتل ہو جانا سب سے اچھی موت ہے. یہ ہے پیغام قیامت کا، میعاد کا، عقیدے کا پیغام دے رہا ہے حسین. یہ تمنا کرو کہ جب مرنا ہے تو افضل موت کی تمنا کرو. اور افضل موت کیا ہے؟ فقتل امرئ بالسیف. ایک مرد کے لیے تلوار سے قتل ہو جانا. مگر کیوں؟ فی اللہ ہے، اللہ کے راستے میں قتل ہو جانا افضل ہے. یعنی افضل ترین موت جب بدن بنا ہی مرنے کے لیے ہے، مٹنے کے لیے ہے. موت ہے، کوئی مارے یا نہ مارے موت ہے. بیمار ہو کے موت ہے، چلتے چلتے گرا، خدا سب کو محفوظ رکھے، اٹیک ہوا مر گیا، برین ہیمریج ہوا مر گیا، جگر خراب ہوا مر گیا، گردے فیل ہوئے مر گیا، دماغ خراب ہو گیا مر گیا، حادثہ ہو گیا مر گیا، ڈوب گیا مر گیا. ہے کہ نہیں؟ کتنی اقسام ہے موت کی. قتل ہو گیا مر گیا، قتل کر دیا گیا مر گیا،
ہے نا موت. وَإِن تَكُنِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنشِئَتْ، جب یہ طے ہے کہ جسم بنے ہی موت کے لیے، تو بس ایک مرد کے لیے بہترین موت کیا ہے؟ تمنا کہ اللہ کی راہ میں تلوار سے قتل کر دیا جائے. یعنی حسین نے ان اشعار کو ادا کر کے بتا دیا میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، تمہیں پیغام دے کے جا رہا ہوں. اور اگر پھر بھی نہیں پتا کہ افضل موت کون سی ہوتی ہے افضل موت، تو پھر خود مجھے دیکھ لینا. میں نے صرف شعر کہے نہیں، کہنا اور ہے، عمل کرنا اور ہے. ایک صلوات دے دیجئے محمد آل محمد. سمجھ میں آ گئی بات؟ میں بڑے بڑے اشعار لکھ سکتا ہوں، لیکن نہیں، وہاں شعر لکھا تھوڑی ہے. اس شعر کی تشریح یعنی اپنے اقوال کی جناب سید الشہداء نے وہ پیغام کربلا میں پورا کیا کہ دیکھو کیسے جائیں گے، کیسے سب دیں گے، میرے بچے میرے ساتھی کس طرح قتل. اب جب یہ اشعار سنے سمجھ گئے کچھ اور لوگ کہ بھائی یہ تو یقینی ہو گیا. ابھی تک تو یہ تھا کہ شاید ابھی اور لوگ جمع ہوں گے، لشکر بڑا ہو جائے گا. اب تو مسلم بھی شہید ہو گئے، کوفے پہ قبضہ ہو گیا ابن زیاد کا، اور لوگ ساتھ چھوڑ گئے. حسین میں یہی چاہتے ہیں جس کو جانا ہے چلے جاؤ، اب کی دھوکہ نہیں ہوگا. ایسا کوئی لشکر لے کے نہیں جاؤں گا جس میں سے کوئی فرار کر جائے، جس کو جانا ہے چلے جاؤ. لہذا قدم قدم پہ اعلان کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اشعار کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے، خطبات کے ذریعے. اور یہ بھی دیکھا آپ نے کہ کسی مایوس معاذ اللہ آدمی کی پکار نہیں ہے، یہ پکار اسد اللہ کے بیٹے کی پکار ہے. اور پکار بھی بلکہ للکار ہے کہ موت، یہ جسم بنا موت کے لیے ہے، تو افضل ترین موت کا انتخاب کرے گا حسین، افضل ترین موت کا. پہنچے کربلا، واپس جانے والے جا چکے. بہن نے فرمائش کی، ثانیہ زہرا نے فرمائش کی، بھیا آپ کے بہت سارے دوست ہیں، آپ بھی انہیں خط لکھی. اور حسین نے خط لکھی. اور یہاں ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوؤں میں ایک فرقہ ہے جس کا نام ہے حسینی برہمن. آپ جانتے ہیں کہ برہمن ہندو مت میں سب سے بڑی ذات ہے، اعلیٰ ترین ذات ہے. ہندوؤں کی جتنے بھی ذات پات کا نظام ہے اس میں سب سے اونچی ذات کس کی ہے؟ برہمن. ان برہمن میں بھی ایک فرقہ اس بات پہ فخر کرتا ہے کہ ہم برہمن نہیں، ہم حسینی برہمن، حسینی برہمن. اور یہ بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک ان کا جو سردار تھا اس کی قبر وہاں کربلا میں موجود ہے حسینی برہمن کی. تو یہ میں کیوں ذکر لایا بیچ میں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جو ان کا عقیدہ ہے. ظاہر ہے کہ ہندو ہندو ہے، مسلمان مسلمان ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں. ہم بتا رہے ہیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے. جس دنیا میں مختلف عقیدے کے لوگ ہیں، وہ اپنے آپ کو حسینی برہمن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حسین کے استغاثے کی آواز ہم تک بھی آئی تھی، ہم نے بھی سنی. اور بعض جگہ گوگل میں جا کے جب آپ حسینی برہمن لکھیں گے ان کی پوری ڈیٹیل مل جائے گی. بچے تو آج کل یہ کام کرو، اچھے کام کیا کرو، جو کام بتا رہا ہوں وہ کیا کرو، الٹے سیدھے میسیج نہ چلایا کرو. تو خیر اب حسینی برہمن دوسری بات کا ذکر نہیں ہوئی. جناب سید الشہداء نے ایک خط بھی انہیں بھیجا تھا. وہ ظاہر تجارت کا زمانہ تھا تو تعلقات دوستی بھی تھی. خط والی روایت کرو میں اتنا وہ نہیں سمجھتا مگر موجود ہے. مگر وہ کہتے ہیں کہ آواز استغاثہ ہم تک پہنچی تھی، ہمارے کچھ لوگ گئے تھے، یہاں تک کہ کچھ شہید بھی ہوئے حسین کے ساتھ، اور کچھ پہنچ نہیں سکے، واقعہ کربلا ہو گیا. یہ حسینی برہمن فرقہ موجود ہے ہندوستان میں، یعنی ہمارے پڑوسی ملک میں، اور کشمیر اور جموں میں ان کی بہت زیادہ تعداد ہے. اور یہ پوری تعزیہ داری، عزاداری، ماتم، مجلس، جلوس سب کرتے ہیں. اب مجھے بتا دے دنیا، ہمیں تو مار لو گے. ختم کرتا ہوں آپ کی زحمتوں کو. اب سمجھ میں آ گئی بات کہ حسین نے خط لکھے.
کچھ خطوط نہیں پہنچ سکے، کچھ خطوط دیر سے پہنچے، ایک خط وقت میں پہنچا، اور وہ خط کون سا ہے؟ جو حبیب ابن مظاہر کے نام لکھا ہے۔ خط کا عنوان ہی یہ ہے کہ فقیہ کوفہ، بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کے نام حسین ابن علی کی طرف سے، جسے حسین فقیہ کہہ دے وہ کیسا عالم ہوگا؟ جب ائمہ طاہرین نے اپنے ظاہری دور میں فقہا بنائے، فقہا کا منصب دیا، تو غیبت کے دور میں یوں ہی چھوڑ دیا تمہیں بے وارث لاوارث جاؤ، کوئی نہیں ہے؟ جب اپنی زندگی میں فقیہ موجود ہیں کہ کوفے میں شیعوں کی ہدایت کرتے رہو، بیٹھ جاؤ، فقیہ کوفہ حبیب ابن مظاہر کے نام۔ حبیب حسین دشمنوں کے نرغے میں گر گیا ہے کربلا کی سرزمین پر، جتنی جلد ہو سکے میری مدد کے لیے پہنچ جاؤ۔ قاصد حسین پہنچا، گھر سے معلوم ہوا کہ بازار گئے خطاب لینے، بازار پہنچا، بازار میں پا لیا حبیب کو، بتایا حسین کا قاصد ہوں، تیرے نام پیغام لایا ہوں۔ قاصد کا ہاتھ پکڑا، ایک گوشے میں لے گئے، کیا پیغام لایا ہے؟ وہ جو پوشیدہ خط لایا تھا اس نے نکالا، اماں میں سے نکال کے دیا، یہ خط حسین کا۔ خط کا مضمون پڑھا اور چہرے پر، پیشانی پر بل پڑ گئے، سلوٹیں نمودار ہو گئی، پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے۔ قاصد کو کہا کہ میرے پیچھے پیچھے آ، گھر پہنچے، مہمان خانے میں بٹھا دیا قاصد کو، گھر میں داخل ہوئے، زوجہ دسترخوان لگائے بیٹھی ہے کہ آئے حبیب، تو تناول فرمائے کھانا، کہ حبیب میرے مولا کا قاصد آیا تھا، خیر تو ہے؟ زوجہ نے دیکھا کہ حبیب کے چہرے پہ پریشانی بہت ہے، کہا حبیب کیا ہوا، خیر تو ہے نا؟ کبھی ایسا نہیں ہوا، اس سے پہلے جب بھی مولا کی طرف سے کوئی خبر آتی تھی، قاصد آتا تھا تو بہت خوش ہوتا تھا، یہ آج کیا ہوا، خیر تو ہے، پریشان کیوں ہے؟ کہا کہ مومنہ بات ہی پریشانی کی ہے۔ کہا آخر بات تو بتا، ہوا کیا؟ مومنہ بات یہ ہے کہ یہ حسین کا خط ہے، اس میں حسین نے مجھے لکھا ہے کہ میں دشمنوں کے نرغے میں گر گیا ہوں، کربلا کی سرزمین میں جتنی جلد ہو سکے میری مدد کے لیے آ جا۔ اب بتا میں کیا کروں؟ اب دیکھیے یہاں سے میں دو جملوں کا اضافہ کرتا ہوں، روایت میں نہیں، کوئی تو ہے نہیں ساتھ دینے والا، میں اکیلا کیا کر لوں گا؟ یہی سوچتے ہیں نا لوگ، میں اکیلا کیا کر لوں گا، کوئی تو ہے نہیں، میرے اکیلے سے کیا ہو جائے گا؟ تو وہاں بھی تو سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ تو اس فکر کی غمازی کر رہا ہے حبیب، یعنی اس فکر کو ظاہر کرنا چاہ رہا ہے جو کوفیوں کی فکر ہو چکی ہے کہ ہر کوفی کہتا میں کیا کروں گا اکیلا، میں کیا کروں گا؟ سمجھ میں نہیں آتا مومنہ میں کیا کروں؟ حسین مشکل میں ہے، مجھے بلایا تو ابھی تو نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ ابھی یہ کہتا ہے سوچتا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں، سب نے تو ساتھ چھوڑ دیا، سارے کوفے نے تو ساتھ چھوڑ دیا، میں سوچتا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں۔ بس اتنا سننا تھا، وہ مومنہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور کچھ روایتوں کے مطابق اپنی چادر اس پر پھینک دی، کچھ کہتے ہیں کہ اپنے کڑے اس کو دیے پہن کے بیٹھ جائے، چادر اوڑھ کے بیٹھ گھر میں۔ دیوار پہ لگی ہوئی حبیب کی تلوار کے قبضے پہ ہاتھ ڈالا اور اسے نکالا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، حبیب اسی دوستی کا دم بھرتا تھا، اسی محبت کا دعوے دار تھا حبیب، کہ آج فرزند زہرا مشکل میں گرفتار ہو گیا تو سوچ رہا ہے جاؤں کہ نہ جاؤں؟ بیٹھ گھر میں فرزند رسول کی نصرت کے لیے جاؤں، میں مدد کے لیے جاؤں، زہرا کے لال۔ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا حبیب، اپنی زوجہ کا ہاتھ پکڑا، بٹھا دیا، چادر سر پر رکھے، بیٹھ جا آرام سے بیٹھ جا، میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، میں دیکھنا چاہ رہا تھا کوفے کی دوسری خواتین کی طرح کہیں تو بھی بدل تو نہیں گئی ہے۔ دیکھا تھا نا حبیب نے کہ مسلم کو کیسے چھوڑا تھا سب نے، کوئی اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے لے گئی، کوئی اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے لے گئی، کوئی اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کے لے گئی، عقیل کا بیٹا اکیلا رہ گیا مسلم۔
سب کو اپنے بچے، سب کو اپنے شوہر، سب کو اپنے بھائی، سب پیارے تھے، مسلم کو اکیلا کر دیا تھا. کہا میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا، بیٹھ جا، بھلا ہو سکتا ہے حسین مجھے بلائے میں نہ جاؤں؟ کیسے ہو سکتا؟ آئے قاصد کے پاس، زاد راہ دیا اسے، جا میں آ جاؤں. قاصد کو روانہ کر دیا، غلام کو بلایا، جگہ طے کی، کیونکہ کوفے کی ناکہ بندی ہے، سارے راستے بند ہیں. جگہ مقرر کی، فلاں جگہ فلاں وقت، نصف شب کے بعد میں تجھ سے آ کے متصل ہو جاؤں گا، پھر ہم چلیں گے کربلا. حبیب انتظار کرتا رہا. نصف سے زیادہ رات جب ڈھل چکی، راستہ بنانے میں دیر لگی حبیب کو، کیونکہ ناکہ بندی ہے، چاروں طرف سے بند کر دیے کوفے کے، اندر آنے کے راستے، باہر جانے کے راستے، بس یوں سمجھنے کہ کرفیو کی سی پوزیشن ہے. لیکن بالآخر حبیب اس مقررہ مقام پر پہنچا تو عجیب منظر دیکھا کہ اس کا گھوڑا، حبیب کا گھوڑا، پیر زور زور سے پٹک رہا اور بار بار آسمان کی طرف منہ کر کے چلاتا ہے. اور حبیب کا غلام اس گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ پھیرتا جاتا ہے، چمکارتا جاتا ہے، کہتا ہے بس تھوڑی دیر اور صبر کر لے، تھوڑی دیر اور انتظار کروں گا اپنے مولا حبیب کا، اور حبیب نہ آیا تو میں تجھ پر سوار ہو کر فرزند رسول کی مدد کے لیے جاؤں گا. اپنے انصار کے درمیان مسند لگا دی گئی ہے، خیمے کے باہر بیٹھے. سورج طلوع ہوا، کوفے کی جانب سے گرد و غبار نمودار ہوا. حسین کی نگاہ جو ہی اس گرد و غبار پہ گئی، تکبیر بلند کی، اللہ اکبر. جو ہی حسین کی تکبیر بلند ہوئی، تمام انصار حسینی کی تکبیر بلند ہوئی جواب میں، اللہ اکبر. گرد و غبار کو دیکھ کے سمجھ گئے کہ کوئی ہمارا بھی دوست آ گیا. گرد و غبار چھٹا، یہ دو سوار نمودار ہوئے. حسین نے حکم دیا، عباس، علی اکبر، ابن سجا، زہیر، جاؤ، میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے، جاؤ اس کا استقبال کرو. روایتوں کا خلاصہ اپنے الفاظ میں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. جاؤ، میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے. ادھر سے یہ جلوس روانہ ہوا استقبال کے لیے. ادھر حبیب نے دیکھا ان لوگوں کو آتے ہوئے، قمر بنی ہاشم سب سے نمایاں، فوراً اپنی سواری سے اتر آیا. غلام سے کہا تو بھی نیچے اتر جا، فرزند بوتراب آ رہا ہے. آگے بڑھے، زانوں کے بل بیٹھ گئے. عباس کے ہاتھ کو لے کر بوسہ دیا. کہا مولا، اے آقا زادے، میں اس قابل تھوڑی کہ علی کی اولاد میرے استقبال کے لیے آئے. عباس نے ہاتھ پکڑ کے اٹھایا، سینے سے لگا، نہیں حبیب، میرے مولا حسین نے بھیجا ہے، تیرے استقبال کے لیے بھیجا ہے کہ میرے بچپن کا دوست آیا ہے، اسے لے کر آؤ. حبیب کو دیکھ کر انصار حسینی کے چہرے کھل اٹھے. صلواتوں اور تکبیروں کے سائے میں لے کر آئے حبیب کو. جو ہی قریب پہنچا، حبیب دوڑا اور دوڑ کر حسین کے قدموں پہ سر رکھ دیا، اور سر رکھ کے کہتا ہے مولا مجھے آنے میں دیر تو نہیں ہوگی. حبیب نے نہیں پوچھا کہ ان کا لشکر کتنا ہے، آپ کے پاس کتنے، وہ کچھ نہیں. بس حبیب نے تو پوچھا مولا آنے میں دیر تو نہیں ہو گئی. بس ذرا راستہ بنانا مشکل ہو گیا تھا، ناکہ بندی تھی، اس لیے دے لیں گے. حسین نے اٹھایا، سر کو سینے سے لگایا، کہتے نہیں حبیب تو بالکل صحیح وقت پہ آ گیا، بالکل صحیح وقت پہ آ گیا. معانقہ کر رہا ہے، ایک ایک ناصر حسین کا آگے بڑھتا ہے، حبیب سے گلے ملتا ہے، مصافحہ کرتا ہے. اچانک جناب فضہ پہنچی اور حبیب سے کہتی ہیں حبیب تجھے مبارک ہو. حبیب حیران ہو کر کہتا ہے اما فضہ درست ہے، میرے لیے ایک بہترین وقت ہے کہ میں اپنے مولا کی خدمت ہوں، مگر آپ کا لہجہ بتا رہا ہے کہ بات کچھ اور ہے. کس بات کی مبارکباد دیتی ہیں؟ کہا تجھے کیوں نہ مبارکباد دوں؟ ارے میری شہزادی ثانیہ زہرا نے تجھے سلام بھیجا. میری شہزادی فرماتی ہے جا میرے بھائی حبیب کو میرا سلام کہہ دے اور اس کا شکریہ ادا کر دے کہ بہن تیرا شکریہ ادا کرتی ہے کہ تو اس کڑے وقت میں ہماری مدد کے لیے آ گئے. بس اتنا سننا تھا، حبیب نے امامہ پھینک دیا، خاک اٹھا کے سر پہ ڈالی، گھرے بات چاک کر دیا، اپنا منہ پیٹنا شروع کر دیا. مالک مالک، یہ آل رسول پہ کیسا وقت آ گیا؟ کیا ہم آج ہی کے دن کے لیے زندہ رہ گئے تھے؟
کہ شہزادیاں غلاموں کو سلام بھیجیں؟ بس عزادارو آخری جملہ سن لو، روایت یہاں ختم ہو گئی، مگر میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، اے حبیب، اے فقیہ کوفہ، اے حسین کے بچپن کے دوست، ارے آپ کو کیا معلوم زینب کو اپنے بھائیوں پہ کتنا ناز ہے، زینب کو اپنے بھائیوں پہ کتنا مان ہے، ارے کتنی مطمئن تھی زینب شب عاشور کہ جس بہن کے اتنے بھائی ہو، کسی کی مجال ہے اس کے سر سے چادر چھینے گا، کسی کی مجال ہے اس کے بازوؤں میں رسن باندھے گا، کسی کی مجال ہے اسے کشا کشا بازاروں میں لے کر جائے گا، لیکن اے حبیب، ارے عصر عاشور یہی زینب اپنے ایک ایک بھائی کو آواز دیتی رہی، مجھے یقین ہے شہداء کے لاشیں تڑپتے ہوں گے، آوازیں آتی ہوگی، اے آل رسول، ارے پھر زندگی دلوا دو، پھر آپ پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اتنا اشارہ کافی ہے، سمجھداروں کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ بات شروع تم کرتے ہو کہ ختم کرنا ہمارے ہاتھ میں، پھر مشکل ہو جائے گی۔ شروع کیا تھا یزید نے کھیل، آج تک اس کی روح بھی رو رہی ہے، اور یہ اس کے ماننے والے، اس کے ماننے والے، اس کے ماننے والے بھی رو رہے ہیں۔ بات کر لو بیٹا، ٹائم لے دو، وہ بھی رو رہے ہیں اور یہ ان کے چہیتے بھی، یہ بے نام و نسب قسم کے لوگ بھی رو رہے ہیں آج تک۔ یہ ہوا کیا؟ کیوں چھیڑ دیا ان کو؟ تو ہم کو چھیڑو مت، ہم لوگ مارتے کم ہیں، گھسیٹتے زیادہ ہے۔ 1400 سال سے گھسیٹ رہے ہیں، اور دیکھو اب تک گھسیٹتے چلا جا رہا ہے، لعنت کے توق کے ساتھ گھسیٹ رہے ہیں اس کو، اور گھسیٹتے رہیں گے۔ تو ایسی بات نہ کرو کہ جس میں تمہیں خود گھسٹنا پڑ جائے اور تمہارے لیے مصیبت ہو جائے، جواب دینا تمہارے لیے مشکل ہو جائے۔ بس اتنا کافی ہے، باقی آپ لوگ مطمئن رہیں، پرسکون رہیں، سب ٹھیک ہے۔ پہل کوئی نہیں کری کہ آج تک ہم نے نہ کی، نہ ہماری طرف سے کبھی ہوگی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارا تو یہی کام ہے کہ شہر کی فضا بھی اچھی رہے، ملک کی فضا بھی اچھی رہے، امن و امان سے رہیں، اور دہشت گردوں کو کارنر کر دیا جائے۔ اور خدا کا شکر ہے کہ ہمارے شہیدوں کے خون نے یہ کام دکھا دیا۔ آج پوری دنیا کو پتا چل گیا کہ دہشت گرد ٹولہ اکیلا ہے، الگ ہے، کوئی اسے اپنا کہنے کو تیار نہیں ہوتا۔ جسے پوچھو وہ کہتا ہے ہمارا نہیں ہے بھائی، ہمارا نہیں ہے، ہمارا نہیں ہے۔ تو ہمیں تنہا کرنے والوں نے اپنا انجام دیکھ لیا، مزید اپنا انجام دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت اچھے انداز میں جو پیغام مجھے دینا تھا، جہاں جہاں تک پہنچنا تھا وہ پہنچ گیا اس پیغام، ٹھیک ہے۔ اس کو صورتحال کو سمجھیں، لہذا آپ لوگ اطمینان رکھیے، ہو رہا ہے سب کچھ، ہوتا اس سے زیادہ ہوا ہے، پہلے نہیں ہوا کیا، دیکھ لیں گے۔ بات یہ ہے کہ ہم ہر بار ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ہم تو پیغام کربلا دے رہے ہیں۔ ہم نے پیغام کربلا سے پہلا پیغام ہی یہ لیا ہے کہ ثابت قدم رہنا، استقامت بصبر اور تحمل کا درس دے سکتے ہیں، وہ دے رہے ہیں اپنی توانائی کے مطابق، کہ دیکھو بھئی عزاداری کرنی ہے 2 مہینے 8 دن، بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ ہمیں چلنا ہے۔ انتظامات کے سلسلے میں ہمارا جو تعاون تھا ہے وہ رہے گا۔ باقی آپ خود ذمہ دار ہیں کہ شہر کے حالات کون خراب کرتا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں، اور اس میں نہ کوئی شیعہ کا ہاتھ ہے نہ کسی سنی کا ہاتھ ہے۔ کل بھی میں دیکھ رہا تھا چینلز، ہمارے اہل سنت کے علماء، بڑے جید علماء الحمدللہ، اور بڑے کھل کے باتیں کر رہے تھے، وہ خود پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ دہشت گرد ٹولہ کون سا ہے۔ تو ہم نے کل بھی ان کا شکریہ ادا کیا تھا، پھر آج شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اہل سنت کے علماء ہوں یا وہ جماعتیں ہوں کہ جن لوگوں نے واقعی اس کو سمجھا ہے کہ کون شر پسندی کرتا ہے، شروع کون کرتا ہے۔ اور بڑی تکلیف ہوئی ہے، کچھ لوگوں کو آج بیانات بھی آئے ہیں، ان کی تکلیف بھی دور کیے دیتا ہوں۔ آج بیانات آئے ہیں کچھ چھوٹے موٹے، تو میں تو اپنا فریضہ سمجھتا ہوں نا جواب دینا، میرا تو سب سے بڑا میڈیا یہی ہے۔ اچھا، بڑی تکلیف ہوئی۔ اور وہ جو جمرود میں، محمد ایجنسی میں، درہ آدم خیل میں، پشاور میں، پریڈی لائن کی مسجد میں
خود کچھ دھماکے ہوئے، مسجدیں بھی اڑ گئی، 250 نمازی شہید ہو گئے، اور کوئی مسجد ایسی نہیں جس میں قرآن مجید نہ رکھے ہوئے ہوں، قرآن مجید کے پرزے ہو گئے، انسانی اور نمازیوں کے خون سے قرآن مجید سرخ ہو گئے، ان کے سپارے ان کے صفحے سرخ ہو گئے، کوئی تکلیف نہیں ہوئی تمہیں؟ وہ مسجدیں نہیں تھی، کوئی تکلیف نہیں ہوئی تمہیں؟ وہ تو ہماری بھی مسجدیں نہیں تھی بھائی، مسجد تو اللہ کی ہوتی، لیکن آپ نے جو تقسیم کر دیا کہ ہماری تمہاری، وہاں کوئی تکلیف نہیں، کوئی بیان نہیں، کوئی ریلی نہیں، بلکہ دہشت گردوں کے لیے جواز تلاش کیا گیا کہ بھئی تو مجبوری ہے، یہ تو ہوگا، تو کبھی کبھی منہ پر کر کے تھوکو گے تو تمہارے اپنے منہ پر آ جائے گا۔ میدان میں کھڑے رہنا، دشمن خود ذلیل و رسوا ہو جائے گا، خود بخود ہو جائے گا۔ اپنی طرف سے کوئی حرکت، حتیٰ کہ غیر اخلاقی حرکت بھی نہیں کرنی، رد عمل کے طور پہ بھی وہ حرکت نہیں کرنی جس کا مذہب اہل بیت اجازت نہیں دیتا، جس کی اجازت مذہب اہل بیت نہیں دیتا۔ بس اس پیغام کو یاد رکھیے گا جو میں روز دیتا ہوں، ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی جس سے ہمارے مذہبی وقار پہ آنچ آ جائے، اور نتیجہ آپ دیکھتے جائیے انشاءاللہ۔ یہ شہداء کا خون رنگ لانا شروع کر دیا، اور آپ دیکھیے گا کہ ابھی کیا ہونے والا ہے۔ میں کوئی نجومی نہیں کہ پیش گوئی کر دوں آپ کے سامنے، لیکن ایک یقین بتا رہا ہوں کہ اللہ نے، مشیت نے، اور آپ کے امام زمانہ نے مشیت نے یہ طے کر لیا ہے کہ نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم الوارثین۔ ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ زمین پر انہی کو اپنا وارث بنائیں گے جنہیں کمزور کیا گیا ہے، جنہیں ضعیف کیا گیا ہے۔ بس یہ اشارہ کافی ہے کہ یقین رکھیے کہ بس وہ وقت قریب ہے۔ بس اب آپ اطمینان رکھیے، ظلم اپنی جڑوں سے اکھڑنے والا ہے، ظلم اپنی جڑوں سے اکھڑنے والا ہے، ظلم کی نابودی کا زمانہ بالکل قریب آ گیا، یہ اطمینان رکھیے۔ اب ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں، مگر اس سے پہلے ایک بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجیے۔ پیغام کربلا، ہم نے کہا، عرض کیا آپ کی خدمت میں 2 دن تک کہ اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ حسین نے آخرت پر ایمان کو کس طرح سے پیش کیا ہے، یا آخرت پہ ایمان کیا چیز ہے۔ یعنی جب تک آخرت پہ ایمان نہ ہو انسان کا، وہ کسی بھی قربانی دینے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ حسین یہ یقین دلا رہے ہیں اپنے خطبات میں، اپنے اشعار میں، اپنے عمل کے ذریعے سے کہ آخرت کیا چیز ہے، آخرت پہ یقین رکھو، باقی سب خواب ہے۔ 2-3 منٹ آپ کے لیں گے، پھر موضوع پر آ جائیں گے۔ جب حالات جو بھی ہیں سامنے ہیں، کوئی جس کو کہتے ہیں کہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، کسی اعصابی دوا میں آنے کی ضرورت نہیں، ہمیں جو کرنا ہے ہم کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، اس میں گھبرانے کی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، پہلے بھی دیکھتے رہے، پھر دیکھ لیں گے، اس میں ایسی کون سی بات ہے۔ ادھر ادھر کے گیدڑ بھپکیوں میں بھی نہ جائیے گا، گیدڑوں کے اعلان پر بھی نہ جائیے گا، یہ ایجنسیوں کے پالے ہوئے ہیں، ایجنسیاں ہاتھ اٹھا لیں، ہم خود ان کو ایک دن میں خود ہی ختم کر سکتے ہیں۔ ہاں ہم تو صاف بات کرتے ہیں، پالے نہیں، کسی نے پالا تھا، جو چلا گیا، فنا ہو گیا، جس کی نہ ہڈی ملی نہ گوشت ملا، کسی گدھے کا جبڑا اٹھا کے دفن کر دیا۔ کسی گدھے یا کتے کا جبڑا اٹھا کے دفن کر دیا، اور اس جگہ کا نام رکھ دیا ہے، اس جگہ کا نام رکھ دیا جبڑا چوک۔ تو یہ اس کی پیدائش ہے۔ وہاں کھٹ جائیں تو 2 دن میں ہم دیکھ لیں، ہم بھی تو دیکھیں کتنے سورما ہو، یہ چھپ کے وار کرنے والے، چھپ کے باتیں کرنے والے، کسی اس میں نہ آئیے گا اور کوئی ٹینشن نہ لیجیے گا، کچھ بھی نہیں۔ خدا کا شکر ہے الحمدللہ، جن کے سروں پہ سیدہ کا سایہ ہو انہیں ایک بات ہم ہمیشہ کہتے رہے، پھر کہتے رہیں گے، پہل ہماری طرف سے نہیں ہوگی، پہل ہماری طرف سے
نہیں ہوگی. لیکن اگر کہیں سے پہل ہوئی تو ہم انتظامیہ کو ہر سطح پہ بتا چکے، پھر بتا رہے ہیں. پہل ہماری طرف سے نہیں ہوئی، نہ پہلے کبھی ہوئی نہ اب ہوگی. لیکن اگر پہل ہوئی تو صورتحال تبدیل بھی ہو سکتی ہے. پھر آپ گلہ نہ کیجیے گا، پھر آپ شکایت نہ کیجیے گا. اب یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کیا انتظام کرتے ہیں، آپ کیا انتظامات کرتے ہیں. یہ گیند جو ہے وہ آپ کی کورٹ میں ہے، آپ کی ٹیم میں ہے، آپ جو چاہیں کیجیے. آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال. ہم تو سوائے تعاون کے اور محبت کے اور کوئی بات یہاں سے کر ہی نہیں رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ عزاداری ہے، مجالس جلوس اپنے لوگوں کو جتنا ہم سب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. آپ سے درخواست کروں گا تمام شہداء ملت جعفریہ، خاص طور پہ پرسوں جو 2 اسکاؤٹ شہید ہوئے اور آج پرسوں ہی کے سال ہیں کہ ایک اور زخمی ایک اسکاؤٹ کے والد احتشام کے والد بھی جام شہادت نوش کر چکے ہیں جو زخمی ہوئے تھے پرسوں. ان سب کے سارے ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجئے گا. صلوات عنایت فرما دیجئے محمد و آل محمد پر. اس سے بہتر انداز میں ایک بار اور بلند آواز سے صلوات بھیج دیجئے. بس حلب عادت